الذين اصطفى خصوصا على سید الورا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدیٰ اما بعد۔ سب سے پہلے تو میرا عزیز جو نعت شریف پڑھ رہا تھا اس نے میرے اندر ایک تحریک پیدا کی کہ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یقین جانیں اگر ایمان کی کوئی رمق انسان کے سینہ میں ہو تو مدینہ رسول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سن کر وہ بے چین ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مومن اور وہ نہ تڑپے کہ مجھے پر لگ جاتے تو میں اڑ کر مدینہ شریف پہنچ جاتا۔ یہ ایمان کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے، حضور سے محبت یہ چاہتی ہے۔ آپ کی طرح ایک ہائی اسکول میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک شاعر اور مدعو تھے، پیامی ان کا تخلص تھا۔ ملک کی ممتاز شخصیت گزرے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور حاشیہ بھی ہے، شیخ الہند محمود رسول رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ بھانجے تھے۔ اب انہوں نے نعت پڑھی اور آخر میں ایک شعر پڑھا جس پر سارا مجمع رویا، وہ بھی بڑا روئے۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر البرا پر موت سے پہلے۔ مرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر البرا پر موت سے پہلے۔ تو واقعی ہر مومن کو یہ تمنا کرنی چاہیے، اور اگر وسائل میسر ہیں تو ساری مشغولیتیں جو ان کو پس انداز کر کے مکہ معظمہ اور مدینہ رسول کا رخ کرنا چاہیے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، ورنہ اللہ کا گھر اور رسول اللہ کی مسجد اس کا شوق پیدا نہ بد نصیبی ہے۔ تو جیسے صدیقی صاحب فرما رہے تھے اب رمضان المبارک کا ایام ہے، اور حافظ صاحب نے قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان اس طرح کیا کہ قرآن اللہ کا اتنی عظیم کتاب ہے اور نوع انسانی کے لیے آخری پیغام ہے کہ جس رات میں اس کا نزول شروع ہوا، یعنی کہ پورا قرآن اترا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر آ گیا پھر کس بار اترتا رہا، ایسی بات نہیں۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ نزول جو ہے باران رحمت کا پہلا چھینٹا، پہلی آیات وہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینہ میں نازل ہوئی، شروع ہو گیا رحمت کا برسنا۔ اس لیے اللہ نے شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا۔ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی، روشنی کا اہتمام کیا۔ جبریل امین لوح محفوظ میں سے وہ حافظ جہاں کوئی شیطان پر نہیں مار سکتا، لاکر کے اندر یہ کلام تھا، محفوظ جگہ، اور جبریل امین جو سارے ملائکہ کا سردار ہے اس کی وسعت سے کائنات کے سب سے افضل اور برتر وجود پر جس سے اعلیٰ نہ اللہ نے کوئی پیدا کیا نہ کرے گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ فرشتوں میں سے جبریل کو چنا جو ملائکہ کا سردار ہے، اور مخلوق میں سے سید الانبیاء والمرسلین کو منتخب کیا، اور جگہ بھی وہ چنی جو ملقرا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ یہ سمجھیں وہ ساری دنیا میں دارالحکومت ہے، جیسے ہمارے دارالحسن اسلام آباد ہے، زمین پر اللہ کی جو حکومت ہے اس کا مرکز مکہ ہے، اور بیت اللہ شریف جو حدیث پاک میں آتا ہے بالکل عرش کی سیدھ میں ہے۔ عرش اگر زمین پر اترے تو کعبے پر سیٹ ہوگا۔ آسمانوں میں اللہ کا عرش ہے، اس کی سیدھ میں بیت المعمور ہے، اور اس کے مقابلہ میں بیت اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مکہ معظمہ، رسول کریم اور جبریل امین کی وسعت سے یہ کلام ہم تک پہنچایا، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ نے پھر سمجھا اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں، نو انسان را پیام آخری، انسانوں کے لیے اب یہ میرا آخری پیغام ہے، اب مجھے ضرورت نہیں کہ بار بار تم سے کلام کروں۔ نو انسان را پیام آخری ہاں ملے او رحمت اللہ، لے کر آنے والے بھی وہ جن سے کوئی برتر نہیں، کلام بھی اعلیٰ، لینے والا بھی کائنات کا سردار۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا باعث مناظرہ کے رمضان فلم یغفر لہ۔ اب اس شخص کی بدبختی کا کیا حل ہے کہ جس کو رمضان کے دن نصیب ہوئے مگر وہ بخشا نہ گیا۔ اتنی زور کی بارش ہو رہی تھی، اس پر کوئی چھینٹا نہ پڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم بخت اور بد نصیب ہے، اب بھی نہیں وہ بخشا گیا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان نے نہیں بخشا گیا تو صرف ایک چانس رہ گیا کہ وہ عرفات میں حاضر ہو جائے،
تو شاید کوئی بات بن جائے، ورنہ سارا سال برباد گیا، اب کوئی موقع نہیں آئے گا۔ یا یہ تھا یا پھر عرفات میں جا کر کھڑا ہو جائے، اللہ کہے گا کہ یہ بال بکھرے ہوئے پریشان حال مٹی غبار میں لتڑا ہوا آیا، ہاتھ اٹھائے رو رہا ہے، وہاں معافی دے دے، ورنہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آخری دنوں میں کچھ چیزیں، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر یہ دن مجھے نصیب ہوں اور شاید ليلۃ القدر ہی مل جائے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے جو دعا ان کو بتائی، انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی شاید، یہ باقی ساری چیزیں جانا یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے وہ یہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا بلکہ معاف کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ معافی مل جائے تو سارا کام ہو گیا، ورنہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے تو بات تو وہی ہوتی ہے نا کہ جے میں دیکھاں عملاں ولے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ اب اللہ ہی عفو درگزر سے کام لے گا تو ہماری نجات ہوگی، ورنہ حساب شروع ہو گیا کون بچے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ کا میں جو کہہ رہا تھا، انہوں نے جو دعا سکھائی وہ بھی ہر بچے بچی کو، میرے بھائیوں کو نوٹ کرنی چاہیے۔ وہی مضمون ہے جو صدیقی صاحب کہہ رہے کہ احساس اب یہی غالب ہے کہ رمضان سے ہی تو جا رہا، پشت کر لی اس نے، پہلے چڑھ رہا تھا اوپر کو، اب تو منہ موڑ کر جا رہا، چند چروں میں ختم ہو جائے گا، اور کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ اگلے سال اس کو یہ دن نصیب ہوں۔ اس لیے بہت عمدہ دعا فرمائی، اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اس رمضان کے یہ روزے میرے آخری روزے نہ ہوں، مجھے پھر بھی موقع دے۔ مگر ایسا تو نہیں ہوگا کہ بار بار موقع ملے گا، وین جالتا ہوں، اور اگر تو نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ میرے آخری روزے ہیں، فاجعلنی مرحوما، تو مجھے ان میں سے کر دے جن پر رحم ہو گیا، ولا تجعلنی محروما، ان سے میں سے نہ کرنا جو محروم رہے، محروموں میں سے نہ کرنا، مرحوم مراد۔ اور ایک دعا جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان 10 راتوں کے لیے بتائی ہے، بہت عمدہ اور اعلیٰ، ہر شخص کو چاہیے کہ اس کو اپنا گرد بنائے، رات میں کسی وقت بھی پڑھے، ناگا نہ کرے، اعوذ بجلال وجہک الکریم ان ینقضی عنی شہر رمضان اور یطلع الفجر من لیلتی ہذہ ورقہ کی بڑی ذنب اور تابعۃ تعجب۔ اللہ تیری ذات پاک کا واسطہ، یہ رمضان اس طرح نہ گزر جائے، یہ آج کی فجر اس طرح نہ طلوع ہو جائے کہ میرے دن میں تیرے کچھ بات پر کچھ مطالبہ کسی بات پر گرفت ابھی باقی ہو، رات ختم ہونے سے پہلے، رمضان ختم ہونے سے پہلے سارے ختم کر، میرے دن میں کوئی بقایا نہ رہے، معاف کر۔ تو یقین جانے بس یہ دن اعلان کر رہے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہر وقت غافل تجھے دیتا یہ گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور بتا دی۔ ہم کہتے ہیں 1 بج گیا 2 بج گیا، زندگی تو ختم ہوتی جا رہی، اور دنیا میں اس کی تیز رفتاری کی کوئی مثال نہیں، بجلی بھی اس کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو میں نے شروع کیا، اب 10-15 منٹ میری زندگی میں سے اور آپ کی زندگی میں سے ختم ہو۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت 3 ہے، ایک گزر گیا واپس نہیں آ سکتا، جتنا جی چاہے جتن کرو، دولت خرچ کرو، ماضی لوٹ نہیں سکتا۔ ایک مستقبل ہے وہ موہوم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا، وہم ہی ہے نا، کون جانتا مستقبل آئے گا ہی، آپ کے پاس صرف حال ہے، جو لمحہ ہے نا اس وقت، اس سے کام لے لیں، نافع ہو جائے گا، ورنہ یہ وبال اور لعنت بن کر چمٹ جائے گا۔ اور اعتکاف ان دنوں میں جو آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی کوئی نہیں کہ صرف ان دنوں میں موقع ملے، سال بھر میں آپ جب بھی چاہے بیٹھ سکتے ہیں نفلی نیکی کے طور پر، اور ان دنوں میں پورا مہینہ بھی، میری مسجد میں وہ افسر ہیں محکمہ تعلیم، صبح پہلی تاریخ سے بیٹھے، جتنا کوئی وقت نکال سکے بیٹھے۔ تو اعتکاف بالکل یہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کریم اور سخی کے دروازے پر ڈرنا مار کر بیٹھ گیا، چھوڑ کر آ کر بیٹھ گیا، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے کریم فقیر کو پھیرا نہ چاہیے، کیوں در در دھکے کھانے، ایک دروازے پر جم جا اور کیا جاؤں گا معافی لے کر، بس قصوروار ہوں، مجرم ہوں، آ گیا ہوں، اور یہی ذہن میں ہوتا ہے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے،
سارے کام چھوٹ گئے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں تو حدیث کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، نہ فقہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، انہیں جھگڑوں اور جھنجٹوں میں پڑے رہنا، صرف قرآن پڑھو کہ اللہ سے باتیں ہوں، نماز پڑھو اور ذکر اذکار درود شریف دوسرے کرو، یہ اللہ سے جڑنے کے دن ہے۔ یہ انہیں باتوں میں اخبار اور ٹیلی ویژن اور ساری باتیں اگر شروع رہیں، کئی لوگ مسجد میں بیٹھے ٹیلی فون کرتے رہتے، بھائی وہ تنہائی اور خلوت کہ جیسے آپ قبر میں ہوں گے، سب کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اللہ ہوگا اور آپ ہوں گے، یہ تو مشق ہے اس کی کہ آپ سارے بال بچے کو الوداع کہہ کے آ گئے کہ بیٹا دروازے سے جا رہا ہوں، اسی طرح کسی دن میرا جنازہ نکل جائے گا، میں تو جا رہا ہوں، جیسے قبر ہوگی اس طرح مسجد ہے میرے لیے، وہاں خیمے میں بند ہو جاؤں گا، میں ہوں گا اور میرا خدا ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح ترتیب دیا اس مہینے کو کہ راتوں کو بھی لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر اعتکاف کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر رہے ہیں۔ اور یہ سمجھے تطہیر کا عمل جب مکمل ہوتا، کیسی حکمت بڑی تنظیم ہے اسلام کی کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی اشہر الحج شروع ہوتے ہیں، حج کے مہینے۔ پہلے آپ عمرے کر سکتے ہیں جتنے بھی، حج کا احرام نہیں آپ باندھ سکتے، حج کا احرام شوال سے شروع ہوگا، عید کا مہینہ جب آئے گا اب حج کی اجازت ملتی ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے پہلے اس مہینے میں پاک صاف ہو، روزوں کے ذریعے اپنا ذہن بناؤ، دنیا والوں سے کٹ کر میری طرف راغب ہو جاؤ۔ جب یہ شوق غالب آ جائے نا، اب آپ محبت میں دیکھتے ہیں بے شک مردار کی ہو یا کسی کی کہ کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، سوائے محبوب کے کسی کا خیال نہیں آدمی کرتا، گلیوں بازاروں میں دھکے کھاتا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت ہے کہ رمضان المبارک میں شوق کی آگ بھڑک اٹھی کہ جس کی یاد میں رو رہا ہوں، راتوں کو جاگ رہا ہوں، جس کا کلام کبھی ملنا تو چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دنیا میں ویسے تو ملنے کا امکان نہیں، یہ تو اگلی دنیا میں ہوگا، مگر میں نے تم مشتاقوں اور تڑپنے والوں کے لیے اپنا ایک گھر مقرر کر دیا، یہاں آ جاؤ، یہاں میں نے ایک ہاتھ رکھ دیا، وہ حجر اسود جو ہے وہ اللہ کا دایاں ہاتھ۔ ہم لوگ جاتے ہیں نا جیسے کسی سے مسافہ کرتے ہیں، بالکل یمین اللہ فرق، وہ زمین میں جانے والے جو اللہ سے ملنے ان کے لیے دایاں ہاتھ، اسی لیے ہم اس پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بیت ہے، پھر اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور موقع ملے تو سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ تین چیزیں سنت ہیں۔ اب تو راشی بہت ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ لگائے، بوسہ دے اور بعد میں اس پر سر رکھے، اللہ کی یہی حقوق۔ اور پھر ایک حصہ ایسا مقرر کر دیا، جیسے آپ میرے گلے لگ کر میرے سارے کعبے سے لوگ چمٹے، آپ نے دیکھا تصویریں بیت اللہ کے دروازے کے آگے بھی چمٹے ہوئے غلط کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، حضور سے پوچھنا چاہیے کہ چمٹنے کی کون سی جگہ۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کی وہ سائڈ جو حجر اسود کی طرف ہے، وہاں سے لے کر حجر اسود کے کونے تک یہ درمیانی جگہ جو ہے ملتزم، چمٹنے کی جگہ، ملتزم کے معنی چمٹی، گلے لگ جاتے ہیں۔ ہاں رسول کریم بازو پھیلا لیتے، کبھی یہ رخسار ملتے، کبھی یہ ملتے، اپنا پیٹ لگاتے، وہ ہے رونے چلانے کی جگہ کہ وہ مسافہ تھا اب مان کا گلے مل۔ اور بعد میں دیوانہ وار، جیسے شمع پر آپ دیکھنے پروانہ پھول کے گرد بلبل گھومتا ہے، یہ عبادت ہے وہاں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نماز یہ ہے جو تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو بڑے وقار کے ساتھ، ایک وہ ہے جھوگیوں والی کہ تم مجرا کرتے ہو، ارد گرد گھومتے ہو۔ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حج جو موسم رمضان کے بعد شروع ہوتا کہ اس مہینے میں پہلے لگن دلی اس کو تیز کرو، پھر جب چاند نظر آ جائے چل پڑو کعبے، اور بالکل مجنونانہ شکل، سر ننگے، خوشبو کوئی نہیں، بال بڑے ہوئے، بالکل فقیروں کی طرح دو کپڑے پہنے ہوئے، روتا چلاتا، کوئی ترانہ نہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، تمہارے ارد گرد جو کائنات ہے، دائیں طرف جہاں زمین ختم ہوتی ہے اور بائیں طرف ہر پتھر، ہر روڑا، ہر درخت تمہارے ساتھ لبیک کہہ رہا، تم نہیں سن رہے، ساری کائنات خدا کو کہہ رہی کہ اللہ ہم تیرے حکم پر بھاگتا ہوں۔ اس لیے آدمی ایک ایسی محفل میں شریک ہو جاتا ہے جہاں ساری بزمی جو ہے نا وہ شریک ہے ساتھ بجانے میں، مگر اس کے لیے ایمان ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے۔ دین آپ پڑھے لکھے لوگ، اب سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں، بھائی اگر دیکھنے پر ہی انحصار تھا صرف آنکھیں ملتی ہیں انسان کو، کان کیوں ملے؟ ہماری معلومات کا 999% جو حصہ ہے وہ سنا ہوا، ہم نے استادوں سے سنا، کتابیں سنی، اخباروں سنے، یہ دیکھنے سے نہیں۔ اس لیے دیکھنے کی ضد کرنا نالائقی ہے۔ صرف آپ یہ اطمینان کر سکتے ہیں کہ مخبر صادق جس نے یہ اطلاع دی ہے کبھی اس کا جھوٹ پکڑا جائے؟
اس کی دیانت پر کسی نے شبہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہید ہی یہی کی کہ صفا پر کھڑے ہوئے، دشمن نیچے کھڑے تھے، آپ نے پوچھا اگر میں یہ خبر دوں تمہیں کہ دوسری طرف دشمن ہے حملہ کرنے والا تو بتاؤ مانو گے؟ عقل تو ان کی تھی، بعد میں بے شک ضد میں آ گئے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو سچا اور دیانتدار ہے۔ حضور نے اس وقت سمجھا دیا کہ نبوت کے بارے میں صرف یہ اطمینان کرنے کا لوگوں کا حق ہے، اس وقت بھی اب بھی، کہ آپ کی سیرت کو خوردبین سے دیکھیں، دشمن کی نگاہ سے دیکھیں، مسلم نہیں بن کر کافر بن کر دیکھیں، کوئی عیب نکلتا؟ کہیں آپ نے جھوٹ بولا، کبھی بد دیانتی کی؟ ایسے سچے اور ایسے دیانتدار آدمی کی خبر پر آپ اگر یقین نہیں کر سکتے تو دنیا ساری میں سے خبر پر اعتماد جو ہے اس کو ختم کر دینا۔ دوسروں کی خبروں کو ہم کیا مانیں جو جھوٹے ہیں، مفاد کے بندے، رسول کی بات نہیں مانتے۔ اسی لیے دین ایمان بالغیب پر کھڑا ہے کہ مطالبہ یہاں تم نہیں کر سکتے دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ رسول کے بارے میں اطمینان کرو کہ یہ سچا گواہ ہے، اس کے بعد بات ختم ہے، جو وہ کہے گا اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے، اس میں شبہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔ یہ چند باتیں میں نے پتہ نہیں بے ربط ہیں یا بے جوڑ آپ کے سامنے کہہ دی۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نقطہ سنجا را صلاح عام دے، از نبی امی پیغام دے۔ اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں، میری بچیاں ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، پوچھیں۔ فراخ دلی سے آپ جو چیز ہے پوچھیں، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ مجھے آپ کو اللہ صحت لمبی عمر دے تاکہ ہم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا حق یقین نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہمارے ایمان میں وہ لذت و چاشنی نہیں آ سکتی۔ تو ایک چیز جس کا میرے ذہن میں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، فوت ہونے کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی کی کام کا کو نابینا ہے کہ وہ کس حالت میں اٹھایا جائے گا اور وہ کس کیفیت میں رہے گا، اور پھر اب ہم ان کے لیے سارے ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر رانجھا صاحب کا یہ سوال بہت متعلق ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے بارے میں یہ جانے کہ میرا پھر مرنے کے بعد کیا حال ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ہے، ذہن میں آتی ہے، اور دین کا یہ بہت اہم حصہ ہے۔ دین اگر یہ کہہ دیتا نا کہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہے، فنا ہے موت، تو پھر سوائے پریشان ہونے کے اور غمگین ہونے کے کہ یار مر جائیں گے اور بعد میں قصہ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ دین نے موت کا جو تصور دیا اس سے آدمی موت کا مشتاق بن جاتا ہے، بجائے اس سے گھبرانے کے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اس پنجرے سے آزاد ہوں اور کھلی فضا میں چلا جاؤں۔ موت انسان کا کچھ نہیں بگاڑتی، صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو اس پنجرے میں، اس قفس میں بند ہے، روح آزاد ہو جاتی ہے، اس کے شعور میں، اس کے ادراک میں، اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ پوری طرح جانتا ہے کہ میں ڈاکٹر رانجھا ہوں، میری زندگی اس طرح گزری، میں ہوں گا، میں جانوں گا، اور میرے اندر سے جو نکلے گا نا باہر روح، آپ لوگ عام سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی حواس ہی شاید نہیں، میری روح بالکل میری ہم شکل ہوگی۔ جیسے ٹاکی پر آپ دیکھتے ہیں کہ آ رہی ہے تصویر، خوب اسی آدمی کی ہوتی ہے۔ خواب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بستر پر لیٹی ہوتی ہے، مگر آپ سچ مچ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں جہاز پر سوار ہو رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ وہ جو اندر سے نکلا تھا نا خواب میں، باڈی الگ پڑی، وہی شاید جو موت کے بعد قبر میں ہوتی ہے۔ ان کو پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صدیقی صاحب کی روح مجھے ملے گی، یہ مجھے پہچانے گی، میں اسی طرح کہوں گا، جسم ساتھ نہیں ہوگا، یہ اسی طرح کہوں گا۔ روح بالکل اس آدمی کی ہم شکل ہوتی ہے، ایک چھلکا اوپر سے اتر جاتا ہے، اس کی کاپی اندر سے نکل آتی ہے۔ اور صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحم بہت کہتے ہیں کہ لطائف اتنے انسان میں کہ ہزاروں تئیں، اور اگر وہ مشق کرے اور ان کو آزاد کر دے تو ایک وقت میں لاکھوں جگہ پر وہ دیکھا جا سکتا۔ اصل ایک ہی ہوتا ہے، مگر اس کی ہم شکلیں جو ہے نا آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اور اب یورپ میں بھی اسپریچولیزم نے ترقی اتنی کر لی کہ لوگ جاتے ہیں، حال میں بکنگ کراتے ہیں، وہ آتا ہے پروفیسر، وہ اسٹیج پر ایک کی بجائے 100 بن جاتا، سارے بول رہے ہوتے ہیں، لوگ پہچان ہی نہیں سکتے اصل کون۔ انسان اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جان سکا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں بڑھی۔ یہ تو مادی دنیا میں الجھا ہوا نا، اندر اس کے اتنی چیزیں ہیں کہ اگر کسی زمانے میں اس پر قابو پا گیا تو پتہ چلے گا کہ ہم تو جو سمجھے بیٹھے تھے کہ بس دنیا یہی ہے، اس سے بہت جہان آ گئے۔ تو موت کے بعد روح صرف جسم کو چھوڑ دیتی ہے، اس کے علم و عقل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ لوگ وہاں ملتے بھی ہیں، جہان آباد ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے وہاں۔ اللہ کے رسول اور نبی جان کے بارے میں تو حضور نے اطلاع دی کہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔
شب معراج آپ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھے، صحیح مسلم میں۔ تو آباد دنیا ملتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں، وہ بھی ان تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا، اصلاح دی جاتی ہے۔ اور جو والدین ہیں اور اقربا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ہفتہ میری رپورٹ میرے ماں باپ تک پہنچتی، اور اسی لیے صحابہ کرام جو تھے نا، اگر کوئی نالائق بچہ غلط کام کرتا تو وہ کہتے تھے یار مرنے کے بعد ہی شرم کر، تو اب بھی زبیر کی روح کو بے چین کر رہا، جب اس کو خبر ملتی ہے کہ نالائق بچہ یہ کرا، وہاں بھی غم ہوتا ہے، اب ہی شرم کر، اس سے بعد آ جا۔ وہ بالکل اس آباد دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی وہاں نعمتیں دی ہیں، اگر برے ہیں تو مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ روح کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتے اپنے قبضہ میں لیتے ہیں تو نیک کی روح آسمانوں کی طرف لے کر وہ چڑھتے ہیں، دروازے کھلتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ جو علیین ہے، علیین کو مقام نہیں دفتر، کہ وہاں دفتر میں اس کا انرال کر دو تو فلاں آدمی اس پتہ کا آ گیا، واپس دنیا میں لے جاؤ، پھر دوبارہ روح دنیا میں آ جاتی ہے۔ برا جائے اس کی روح آسمان کی طرف نہیں چڑھتی، حکم ہوتا ہے اس کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مجھ سے ملاقات کرے، کیا کام اس نے کی، مجھ سے کیا ملنا تھا، یہی زمین پر بڑھتی رہتی ہے۔ تو جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھوت بن جاتے ہیں، بھوت اور کوئی شے نہیں، وہ بدروح ہیں، مجرم لوگ اور قصوروار ہیں، ان کی شکلیں اللہ مسخ کر دیتا، ایسے جسم ان کو عطا کیے جاتے ہیں سیاہ آگ میں جلے ہوئے، وہ بدبخت یہاں سزائیں بھگتتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں جو ہے نا وہ پاکیزہ، جیسے شہیدوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کہ سبز رنگ کے پرندے بنا کر اللہ ان کے پوٹوں میں ان کی روحیں رکھتا ہے، وہ اٹھتے پھرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، شام کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہاں آ کر وہ آرام کرتے ہیں۔ تو ایک آباد دنیا ہے، موت کو عدم اور فنا سمجھنا کہ نتھنگ ہو جاتا، بالکل کفر، صرف یہی ہے کہ جگہ بدلنے کی، میں ملت ٹاؤن میں تھا، آپ کے پاس بیٹھا، اتنا ہی فرق پڑے گا۔ اور اسی لیے حضرت سے بلال رضی کی موت کا جب وقت آیا تو بیوی پریشان ہوئی، اب بیوی بھی کیسی تھی حالہ، کیا کرے، اللہ کے رسول کا تذکرہ، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، ایسا شیریں اور میٹھا گزر بھی روک کرے، پیارا ہی پیارا۔ تو حضرت بلال رضی نے جب شادی کا ارادہ کیا، اب وہ حبشی تھے، غلام تھے، بکے تھے، انہوں نے کہا نکاح کرنا چاہتا، تو نکاح کے لیے کس نے پیشکش کا استقبال کیا کہ میں اپنی بہن دیتا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، رسول اللہ کے ننیال میں سے ہیں، اور دولت بھی ان کی اتنی کہ بعد میں 4 بیویوں نے اپنا حصہ ہے کہ بٹا 32 جو کلہاڑیوں سے کاٹ کر سونا تقسیم کیا، بہت دولت اللہ نے دی، اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا میری بہن حالہ حاضر ہے، وہ حضرت بلال کی بیوی تھی، اب وہ پریشان ہوئی بیچاری کہ بلال جا رہے ہیں، تو حضرت بلال رضی نے کہا کہ تو پاگل ہے، کیوں تو پریشان ہو رہی ہے، غدن نلقلا حبا محمد حزبہ، کل تو میری ملاقات ہو جائے گی اپنے آقا سے اور اپنے ساتھیوں سے، کتنی مدت ہوئی ہے بچھڑے، روتا رہتا ہوں، میں نے جا ملنا، میرا کیا بگڑے گا، یہ دنیا حالات چھوڑنی ہے تو اللہ کے رسول اور ساتھی میرے انتظار میں۔ تو دین نے یہ تصور جو دیا، مولانا عبد المجید دریا آبادی جی یہ لکھتے ہیں کہ غیر مسلمان کا حوالہ انہوں نے دیا کہ ایک کافر انگریز کا، وہ کہتا ہے یار مسلمانوں کی طاقت کا راز 2 عقیدے ہیں، ایک موت کے بعد کی زندگی، کہ یہ سمجھیں مرنے سے کیا ہوگا، یہ تنگ دنیا چھوڑیں گے، دکھوں بڑی راحتوں کی دنیا میں چلے جائیں گے، اور دوسرا عقیدہ ہے تقدیر، کہ یہ سمجھتے ہیں جو ہونا ہو کر رہے گا، گھبرانے کی، بزدل بننے کی اور محنت سماج کی کیا ضرورت ہے، کسی کی محنتیں کرنے سے مصیبت ٹل جائے گی، آپ امریکہ کے قدموں میں پڑھتے رہیں، جو ہونا ہو کر رہے گا، ٹال نہیں سکتا، یہ عقیدہ ہے تقدیر اور موت کے بعد کی زندگی، مسلمانوں کی قوت کا راز یہ ہے۔ اب اس میں کچھ خلل آ گیا، محنتیں سماجتیں کر دیں، ورنہ مومن جو ہے اس سے زیادہ بے نیاز، نزدار اور بے خوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے موت کے بارے میں جو باتیں بتائیں، تھوڑا سا میں نے اس میں بیان کر لیا، کچھ اور بات ڈاکٹر صاحب اگر چاہتے ہیں وضاحت ہو جائے، ہے سب کی ضرورت موت کے بارے میں۔ کل روح من امر، جی اللہ کا امر ہے، اب امر کو وجود مل گیا، امر ہے، اس کو آپ نے فرمایا کہ وجود مل گیا کہ وہ چلتے پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، کھانا تو نفس کے لیے ہے، تو جنت کے کون سے میوے اٹھا سکتے ہیں، روح کیا کھائے گی، یا جو شہداء رزق دیے جاتے ہیں، پھر رزق سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ عید جو تختہ مشق بنی ہوئی ہے نا، کل روح من امر ربی،
کچھ اس کے بارے میں وضاحت کروں. مدت ہو گئی جو انسان میں روح ہے نا اس کے بارے میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس سے عجیب عجیب فلسفے تراشے گئے. کچھ نے کہا چونکہ امر ربی رب سے جدا نہیں، یہ خدا ہی ہے. اس میں بہت عجیب عجیب تصوف اور درویشی کے نقطے. یہ ڈاکٹر راجہ صاحب بھی توجہ فرمائیں، یہ اس روح کی بات نہیں. اس آیت میں یہ روح نہیں مراد جو ہمارے اندر ہے اور جو نکل جاتی ہے. یہ جبریل امین کی اروئی کی بات ہے. قرآن مجید میں نا آپ نے ابھی پڑھا تنزل الملائکۃ والروح، روح اترتا ہے فرشتہ. نزل بالروح الامین، روح امین لے کر اس کتاب کو آیا. ینزل الملائکۃ بالروح علی من شاء من عبادہ، اللہ اپنے حکم سے اپنے جس بندے پر چاہتا روح نازل کرتا ہے. وہی کو روح کہا گیا اور فرشتہ جو لے کر آتا اس کو روح. کفار کا سوال اس روح کے بارے میں نہیں تھا جو انسان کے اندر ہے. رسول اللہ نے کوئی یہ طبیب اور معالج ہونے کا اعلان کیا تھا کہ میں جسم انسانی کی تشریح کروں گا؟ یہ سوال کر ہی نہیں سکتے. کرتے بھی حضور کہتے میں یار کوئی تشریح الاعضاء کا اعلان کر رہا ہوں، میں موت کی بات کر رہا ہوں. سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا، آپ کہتے ہیں فرشتہ اترا، کلام اترا، میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. ہمیں اس وحی کی حقیقت اور روح الامین کی حقیقت بتائیں. ابن عباس فرماتے ہیں اس پر انہوں نے کہا گیا کہ یہ جس پر گزرتی ہے نا، جو اس تجربے میں سے گزرتا، اس نبی کے سوا دوسرے کو ہزار بیان کیا جائے نا نہیں سمجھ سکتا. قل الروح من امر ربی کہ یہ وحی کا نزول جو ہے نا یہ رب کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم عام لوگ جو ہے نا انہیں اس بارے میں بہت تھوڑی معلومات ہیں. تمہارے سامنے ہزار تقریریں کی جائیں نا تم نہیں سمجھ سکتے. بالغ ہونے سے پہلے آپ بچے کے سامنے ہزار تقریریں کریں گے مباشرت کی یہ لذت ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. کیا سمجھے گا؟ وقت آئے پر سمجھے گا. نبی کے سوا امتی وحی کو نہیں سمجھ سکتا. یہ وحی کے بارے میں اس آیت کا تو جوڑ کوئی نہیں ہماری بات ہے. باقی جو آپ نے کہا نفس مر جاتا، نہیں، نفس اور روح ایک ہی چیز ہے. نفس ہماری زبان میں ہے کہ ہم برے کو کہتے ہیں کہ اندر برا کوئی ہے، کوئی ایسا برا نہیں. نفس وہی ہے جس کو آپ سیلف کہتے ہیں، مائی سیلف، اس کو ہی کہیں گے نفس. میں بذات خود، بنفس ہی، خود اس نے یہ کام کیا. اس لیے نفس سیلف ہی ہے، مائی سیلف، یور سیلف، کوئی اور بات نہیں. خود اپنا آپ جو اس کو کہتے ہیں عربی میں نفس. تو برا کوئی نہیں، اچھا بن جائے تو برا، نیک ہے برا بن جائے گا اپنے آپ کو تو برا سیلف ہو جائے گا. وہ نہیں مرتا. نفس اور روح ایک ہی ہے، اسی سے زندگی ہے. نفس ناطقہ اس کو کہہ دیتے ہیں، روح کہہ دیتے ہیں جو جسم میں ہے. میں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ روح الامین اور وحی کے بارے میں اس کو اس روح پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے. نہیں، وہ موت ڈاکٹر صاحب یہی ہے کہ جسم اور روح کی سپریشن. کفار کا یہ عقیدہ تھا نا کہ مر جاتا، ختم ہو جاتا، اس کا تو دین نے رد کیا. صرف یہ کہا کہ جدائی ہو جاتی ہے، جسم چھوڑ دیتا نفس اور روح. اس علیحدگی کو موت اسلام میں کہتے ہیں، ختم ہو جانے کو نہیں. صرف یہ جو الگ الگ ہو گئے نا یہ پھر قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. درمیانی عرصہ میں روح اسی طرح کی ہے. آپ سمجھ لیں جیسے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر اللہ نے پوچھا تھا کہ میں رب نہیں ہوں تمہارا. اس وقت جسم کوئی نہیں بنے گا، نہ ماں کے پیڑ میں گیا، نہ کوئی باڈی تیار ہوئی. اس وقت بھی روحیں آواز سنتی تھیں، سمجھتی تھیں، جواب دیتی تھیں. ہم چونکہ اس دنیا میں قید ہیں جسم میں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روح اس میں سے نکلنے کے بعد کیا ہوتی ہے. میں نے خواب کا حوالہ دیا کہ خواب میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ باڈی جسم پر ہی لیٹی ہوتی ہے مگر وہ سارا کام وہ روح کرتی پھرتی، عمرے کرتی ہے، کھانے کھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. خواب کا نمونہ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے برزخ اور آخرت سمجھانے کے لیے رکھا کہ یہ تم میں سے نکل کر کون سی شے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی ہے جو باتیں بھی کر رہی. جی 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 معافی. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہی ہمارا جو غلط تصور ہے نا. ڈاکٹر صاحب کو بھی لے لینا. یہ خلیل رحمان صاحب نے جو پوچھا یہ سوال بھی بہت اہم ہے کیونکہ لوگوں نے نا دین کو ایک ایسا سمجھ لیا کہ یہ پرچون کی دکان ہے، جو سودا پسند آیا لے لیا، جو نہیں پسند آیا چھوڑ دیا، ٹکڑے کر دیا. اس سے پھر دین وہ اثر نہیں اپنا دکھا رہا. آپ دیکھتے ہیں نا ایک مشین ہے، اس کے سارے پرزے سیٹ ہوں گے، کام کرے گی. اگر ایک آدھا پرزہ اس میں سے نکال لیں، بے شک وہ کتنا قیمتی ہے، اس کو لیے پھریں کوچ مان کر، تو کیا کام وہ پرزہ دے گا؟ وہ مشین میں سیٹ ہے. یہ توبہ اور استغفار ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، گناہ سے پرہیز کرتے ہیں. مگر پھر بھی انسان خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کے دروازے پر گر پڑتے ہیں. جو دلیری سے گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں بھی ارادہ کرتے ہی رہنا، ان کے بارے میں تو امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارا استغفار
ہماری توبہ خود ایک جرم ہے جس پر ہمیں استغفار کریں. ہم ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے استغفر اللہ, دل میں یہی ہوتا کرنا, پھر یہ معافی مانگ رہا ہے, مذاق کر رہے ہیں, دلوں کی نیتوں کو جانتے. معافی تو ان کے لیے جو بھول گئے, پلٹ آئے, روئے, چلائے, پچھلا داغ دھونا شروع کیا, مگر اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ بندوں کا معاملہ تو ان کو راضی کرو, یا ان سے معافی لو یا ان کا حق ان کو واپس کرو. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب فرما رہے تھے کہ جو آدمی شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں. تیسری مرتبہ فرمائے لدین, قرض نہیں. اور کہا بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ کیوں کہتے جا رہے ہیں کہ گناہ بخشے جاتے ہیں؟ بندوں کا جو دینا ہے وہ نہیں بخشا جاتا. بندوں کو راضی کرے, ورنہ مرتا پھرے میدان جنگ میں کچھ کام نہیں آئے. اس لیے اعتکاف کرے, حج پر جائے. میرے پرشین کے استاد ہی تھے, اللہ انہیں بخشے مغفرت فرمائے, پروفیسر منظور حسین شور صاحب. وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں نے تو یہ بنا لیا, خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی, بستی نے گلا کاٹا مسجد میں چھری دو. مولوی حضرات نے بھی یہ کہا کرا یہاں وضو کر لو گناہ بخشے گا, مکے چلا. یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کے کچھ لوازمات ہیں. خلق خدا کو ستایا, معافی مانگ, ان کا معاوضہ دے کر جاؤ. اور یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے کی اب بھی انجیل میں کہ اگر تم مسجد اقصیٰ میں ہو, وہی اس وقت قبلہ تھا, اور قربان کا پھر کھڑے ہو اور نیاز چڑھانے لگو قربانی, اور تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارا تو قصور ہے, تم نے ایک بندے کو دکھ دیا, واپس چلے گا, جا کر پہلے اس کو وطن میں راضی کر کے آؤ, پھر نذرانہ گزارنا, ورنہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کی کیا ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جی آپ نے فرمایا کہ ہمارے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے پر جانا ہے, یہ ہے, لیکن اس کنٹراڈکٹ میں بھی ہے کہ کسی قبر پر آپ وہ پرافٹ کی ہو یا ولی کی ہو, آپ ٹینشن نہیں جا سکتے, لیکن آپ جب جاتے ہیں وہاں پر, جب میں جاتا ہوں حج کے لیے یا عمرے کے لیے, مدینہ منورہ جانا اٹ از ناٹ اے پارٹ. آپ نہیں سمجھتے نہیں سن رہا میں سر. مقصد یہ کہنے کا جو حج میں یا عمرے میں جانا ہے, مکہ شریف میں جانا فرض نہیں ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں نہیں, مدینہ شریف آپ نے کہنا تھا, مدینہ میں جانا فرض نہیں ہے. نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو حرم بنایا تھا, نے میرا گھر بھی حرم بنا دیا ہے, اس سے ہمارے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ ٹینشن کریں کہ میں نے وہاں پر روزے پر جانا, کس طرح وہ غلط ہو جاتا ہے, اس کی ٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ فرمایا علیہ کہ وسلم. میرے جو ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو کہنا کہ ہمیں مجھے روزے پر لے چلو, دس از رانگ, یہ غلط ہے. آپ کے سلسلے میں کیا ہے, یہ میرا پہلا دوسرا میرا. چلو بالکل ٹھیک. جو سوال اٹھایا نا محترم بھائی نے, یہ پرانا ڈسپیوٹڈ معاملہ, تو میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. ایک حدیث پاک ہے جو ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سفر کر کے سواریوں پر کجاوے کس کر سوائے 3 مسجدوں کے سفر نہیں کر سکتے. لا تشد الرحال الا الی ثلاث المساجد. 3 مسجدیں ہیں, مکہ کی مسجد ہے, مسجد حرام, مسجد نبوی ہے, اور مسجد اقصیٰ ہے. مسجدوں کے لیے فرمایا سفر کر سکتے ہو نہیں. یہ کہہ رہے ہیں واقعی کچھ لوگوں نے, بہت تھوڑوں نے سے یہی سمجھا کہ روضہ رسول یا اور نیک لوگوں کی جو ہیں جگہیں یا کوئی اور مقدس مقامات ہیں اس کی طرف سفر نہیں کر سکتے. یہ بھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال, مگر اسی پائے کہ بڑے بڑے محدث صحیح العقیدہ لوگوں نے کہا کہ یار اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں, انبیاء کے مزارات یا دوسری چیزیں اس میں نہیں آتی. یہ صرف مسجدوں کی بات ہوگی کہ اور کوئی مسجد دیکھنے کے لیے جاؤ, کیا اس میں صرف عمارت ہی ہوگی نا عالی شان, فضیلت تو نہیں ہوگی. 3 مسجدیں ہیں فضیلت والی جن کے لیے آدمی کثن جا سکتا کہ وہ عبادت کرے. مکہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے, مسجد مدینہ میں 1000 کا ہے, مسجد اقصیٰ میں 250 کا ہے. یہ مسجدیں جو عبادت کے لیے آدمی ان کے لیے سفر کر سکا. زیادہ کا میرے بھائی یہی رجحان ہے. امام ابن حزم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یار قبریں کیسے آ گئیں, یہ تو بات صرف مسجدوں کی ہے. مسجدوں کے لیے سفر آپ لوگ نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجد. اس کو کہتے ہیں اس نے تشریح تو کر لی, تو بہرحال گنجائش. اور یہ بات ہے نا کہ مدینہ تو رسول جائیں اور پھر قبر پاک پر ہی چلے جائیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں, مگر مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات ہے کبھی نہیں سما سکی کہ اگر صرف مسجد کی طرف جانا ہوتا تو کیا لینا تھا مسجد نبی سے. مکہ معظمہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز کا ثواب 1000 کا لینے جانا, اور مسجد اقصیٰ کی طرف کتنے لوگ جاتے ہیں. اگر قبر رسول یہاں نہ ہوتی
تو یقین جانے مدینہ کسی نے بھی نہیں جانا تھا۔ اب ہزار بہانہ بنائے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اندر یہی ہوتا ہے کہ وہاں رسول اللہ کا روضہ، اس نیت کو ختم نہیں کر سکتا آدمی، زبان سے وہ فقہی حوالے بنائے کہ میں تو مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ مسجدیں اگر ہوتی نا تو پھر اور بھی بڑی مسجدیں، اقصیٰ کی بڑی فضیلت وہ بھی ایک نبی نے بنائی ہے، کوئی مسلمان سفر نہیں کرتا۔ تو یقین جانے اس اضطراب کو اور بےتابی کو آپ نہ ختم نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا شوق ہے کہ وہ قبر رسول پر حاضری دے۔ اب یہ کہ مسجد کے لیے جاؤ پھر وہاں حاضری دیتے رہو، مسجد کا تو میں نے کہہ دیا کہ اگر صرف مسجد کا موازنہ کر رہا تو مکہ کی مسجد میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، حرج کرنا ہے کہ 1,000 نماز کا ثواب لینے کے لیے جانا گاٹے کا سودا۔ مگر کہ رسول علیہ السلام کی قبر جس کے بارے میں آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلم مجھ پر سلام کہے گا وہ سلام مجھ تک پہنچے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس سے بڑی میری آپ کی خوش قسمتی کیا ہے کہ رسول اللہ ساری زندگی میں ایک باری جواب دے دیں، بہر سلام مکن رنجال از جواب لب۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنے لبوں کو تکلیف دیں، بہر سلام مکن رنجال جواب لب کہ 100,000 مرا یک جواب است، میرے ہزاروں سلاموں کا ایک جواب ہی مل جائے تو میری بڑی خوش قسمتی۔ نہیں اس کا میں نے حوالہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ہاں نہیں یہ آپ کی بات نہیں، آپ کی بات میں نے پہلے کہہ دی کہ چونکہ لوگ حنبلی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ان کو اچھا سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں بڑے امام تھے، ان کی رائے انہوں نے قبول کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ مسجدیں باقی جو ان میں تو کوئی فضیلت نہیں، عمارتیں شاندار ہو سکتی ہیں اور کیا، مگر یہ قبر رسول کی حاضری جو نا درود شریف تو بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں پڑھوں وہ بھی پہنچ جائے گا۔ نہیں یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی آپ اگر تحقیق، یہ بھی 40 نمازوں والی بات بھی ثابت نہیں کہتے ہیں چلو۔ جی ڈاکٹر صاحب کو ہاں سوال جو ہے نا کہ دعا میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اپنے رسول کے واسطے ان کی برکت سے، ان کے طفیل، ان کے وسیلہ سے ہمارا کام کر، یا نیک لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو شیخ عز الدین بن عبدالسلام نے کہ وہ بھی پتہ کی بات ہے کہ نبی کے علاوہ دوسروں کا جو نا واسطہ دینا یہ کوئی ایسی یقینی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے، یہ تو ہمارا خیال ہے نا، وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ضرور ولی ہوں، دوسرا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ولی ہے یا صرف ہمارا خیال ہی اندر سے وہ کیا۔ نبی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں شک شبہ ایمان کو ختم کر رہا، وہ تو طے شدہ اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں، لوگوں کو بھی کہنا پڑتا۔ اب جو بات میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ عمل کا وسیلہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، یہ تو ظاہر ہے، مگر عمل کے وسیلے میں جو داخل ہے نا، میں نے وہ سب ابن تیمیہ کل کہا تھا، وہ خود مانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے سے یا ان کی برکت سے، اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ سارے عملوں سے بڑا، نماز روزے تو بہت ادنا عمل ہے، یہ جڑ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مانا اور ان سے محبت کی۔ اس لیے اگر یہ حوالہ دے رہا ہے تو صرف لفظی چکر ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا ناجائز، ناجائز نہیں، یہ اس نے سرا پکڑا کہ اللہ ہمارا تو تعلق ہی تو سے یہ ہے کہ ہم تیرے نبی کو ماننے والے، اس کے دین کو سچا جانتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت اور آپ پر ایمان عمل نہیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کو اگر حوالہ دیتا ہے تو خود ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن میں جو آتا ہے ربنا آمنا
فاغفر لنا ذنوبنا۔ وہ نتیجہ نکالا کہ ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہ ایمان کا واسطہ۔ ایمان میں کیا؟ اللہ کو ماننا، رسول اللہ کو ماننا، قرآن کو، یہ سارے وسیلے تو آ گئے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں مانی اس لیے ہمارا کام کر۔ یہ کوئی شرک نہیں، نہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ شاہ اسماعیل شیخ اتنے کٹر تھے، وہ تقیۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اگر کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا کام کر، یہ شرک۔ اگر کہتا اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطہ سے مانگتا ہوں، تو محبت پیش کر رہا کہ میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو عمل ہے اس کا، عمل سے باہر نہیں، یہ عمل نہیں آتا کہ وہ نیک لوگوں سے محبت ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ اچھے لوگوں سے محبت کرو۔ علی کی محبت کو آپ نے فرمایا ایمان ہے، انصار کی محبت ایمان ہے۔ اگر کوئی کہ میں انصار سے محبت رکھتا ہوں، یہ عمل نہیں ہے اس کا۔ اور پھر ایک بات میں اور ذرا توجہ دلا دوں کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دعا اگر اللہ تعالیٰ سے کرنی، پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر رسول اللہ پر درود بھیجیں، پھر اپنی درخواست پیش کریں۔ یہ درمیان میں رسول اللہ پر جو درود بھیجنا اگر یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا؟ لفظوں میں آپ نے نہیں کہا توفیل واسطہ تو دے دیا، ورنہ رسول اللہ کو درمیان میں کیوں لانا تھا؟ اللہ کی تعریف کی مانگنا شروع کر دیتے۔ رسول علیہ السلام پر درود جو مقرر کیا اسی لیے تو ہے کہ پہلے بھائی رشتہ ثابت کرو، تم کیا لگتے ہو میرے۔ اور علامہ اقبال کی بات بالکل واضح ہے، اس بات میں صاف سمجھ میں آتی ہے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی ہمت۔ کیا شرک ہوگا، کیا خرابی؟ مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر حضور سے مانگنا شروع کرے یا کیا درخواست وہاں جاتی ہے آپ آگے بھیجتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ ہی سنتا ہے، مگر جب ہم یہ رشتہ بتاتے ہیں کہ اللہ تیرے حبیب سے، میں یہاں ایک دنیاوی مثال بھی دوں، حدیث میں ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، بازو کٹ گئے۔ ڈاکٹر رانجھا صاحب نے جو پوچھا تھا کہ بعد میں کیا ہوتا، ان کو اللہ نے ان کی بجائے پر دے دیے فرشتوں والے، اب وہ اٹھتے ہیں، جعفر تیار کہلاتے ہیں، فرشتوں میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ وہ حضرت علی کے داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، داماد تھے، زینب ان کے گھر میں۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی کام کہتے ہیں اور آپ کسی موقع پر انکار کر دیتے، تو آخر اس کے پاس جو شاید تھی نا، وہ کہہ دیتا بحق کے جعفر، میرا نہ خیال کرے، جعفر کا خیال کرے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ آپ کہتے بھائی تو نے بڑے بھائی کا نام لے لیا، اب میں نہیں یاد کرتا۔ یہی ہم نے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہیں بے شک مجرم ہے، قصوروار، میں تیرے پیغمبر کی امت، کیا شرک ہے، کیا خرابی، کچھ نہیں۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں اس کو تو خام خواہ لوگوں نے ایشو بنا دیا، یہ کوئی ایشو نہیں۔ جو مانگتے ہیں غیر اللہ سے وہ بری بات، مانگیں اللہ سے، حوالہ دیں تو بالکل جائز، کوئی بات اس میں نہیں نظر آتی۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس دور میں بہت بڑے اہل حدیث عالم ہوئے، پورا ملک انہوں نے رنگ دیا، فیروز پور میں لکھوں کے میں ان کا مدرسہ تھا، ابواب صرف بھی ان کی لکھی، سب پڑھاتے ہیں۔ ان کی اولاد ہے مولانا مہندنی لکھی، وہ زینت الاسلام میں لکھتے ہیں، کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور تباہی، نہ یہ شرک ہے نہ اس میں کوئی خرابی۔ خرابی آئے گی جب ان سے ہی مانگنا شروع کر دیں گے کہ آپ ہمیں رزق دیں، ہمیں شفا، پھر بیڑا غرق ہو جائے۔ جی